He's like taunting me to take the ball. Sorry, he's یہ ہالی ووڈ کی کسی فلم کی ایکس بندی کے مناظر نہیں بلکہ ریاست ورجینیا کی اس فیئرفیکس کاؤنٹی سرکٹ کورٹ کے ہیں۔ یہاں ہالی ووڈ کے معروف اداکار جانی ڈیپ اور ان کی سابق اہلیہ ایمبر ہرڈ کے درمیان مقدمے کی سماعت کی کارروائی نے امریکی میڈیا کی توجہ حاصل کر رکھی ہے۔ مختصراً یہ کہ جانی ڈیپ کی سابق اہلیہ ایمبر ہرڈ نے 2018 میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں کسی کا نام لیے بغیر لکھا تھا کہ وہ گھریلو تشدد کی نمائندگی کرنے والی ایک پبلک فگر ہیں، جس پر جانی نے ان کے خلاف $5 کروڑ حد تک عزت کا مقدمہ دائر کیا، جس کی سماعت اس عدالت میں جاری ہے۔ تاہم ایمبر ہرڈ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے جانی پر $10 کروڑ کا حد تک عزت کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ اس مقدمے میں دونوں ایک دوسرے کے خلاف یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں گھریلو تشدد کا شکار بنایا گیا۔ میں نے نیو یارک کے جان جے کالج آف کرمنل جسٹس سے منسلک پروفیسر چترا راگھون سے پوچھا کہ گھریلو تشدد کی تشریح کیسے کی جائے۔ گھریلو تشدد کا مطلب ہے جب ایک پارٹنر مختلف حربے استعمال کرتے ہوئے مسلسل اور دیرینہ طور پر دوسرے کو نقصان پہنچائے، جو جسمانی اور جذباتی ہو سکتے ہیں۔ جنسی زیادتی عام طور پر تینوں کا مجموعہ ہے۔ ہم بعض اوقات جبرن کنٹرول کو گھریلو تشدد کا نام دیتے ہیں کہ کس طرح ایک پارٹنر آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرتا ہے، دوسرے کی طاقت کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کہ بالآخر وہ تشدد کرنے والے ساتھی کی شرائط کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ میں ایک ایسی عورت ہوں جس پر ظلم کیا گیا، اور میں جانتی ہوں کہ عورت سے بدسلوکی کرنے والا مرد کیسا ہوتا ہے۔ جانی ان جیسا نہیں۔ جو جانی کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ناانصافی تھی، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں برطانیہ نہیں جا سکی، لیکن میں نے خود سے اور دوسرے بہت سو سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں آؤں گی، اس لیے میں یہاں ہوں۔ یہ رلانے والا اور بہت جذباتی تجربہ ہے۔ میں نے ایسا کوئی فرد نہیں دیکھا جس نے اس بارے میں بات نہ کی ہو یا ان کی آنکھ میں آنسو نہ آئے ہوں۔ جانی ڈیپ کا دعویٰ ہے کہ ان کی سابق اہلیہ ایمبر نے انہیں کئی مواقع پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ کیا مرد بھی گھریلو تشدد کا شکار ہوتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی بدسلوکی کر سکتا ہے۔ 100% درست تو نہیں، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایک کمرے میں 10 تشدد کرنے والے افراد کے ساتھ ہوں تو ان میں سے 8 مرد اور 2 ایسی خواتین ہوں گی جو مردوں یا عورتوں پر تشدد کرنے والی ہیں۔ لیکن جب ہم بہت شدید تشدد کی بات کرتے ہیں، یعنی جب چوٹ آئے، نقصان پہنچے اور جنسی حملے کا خطرہ ہو، تو ایسا عام طور پر مرد عورتوں کے خلاف کرتے ہیں۔ چترا نے اس تاثر کو رد کر دیا کہ امریکہ کی پڑھی لکھی اور خود مختار خواتین گھریلو تشدد کا شکار نہیں ہوتی۔ ان کے مطابق ایسی خواتین اپنے پارٹنرز کے ہاتھوں تشدد کا زیادہ شکار ہو سکتی ہیں، کیونکہ مرد ان سے زیادہ خوفزدہ اور کم تر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جانی ڈیپ اور ایمبر ہرڈ جیسے ہائی پروفائل کیسز سے گھریلو تشدد کی بحث کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ مجھے لگتا ہے کہ ہر بار لوگوں کے شعور میں کچھ تبدیلی آتی ہے اور پھر وہ اسے فراموش کر دیتے ہیں۔ میڈیا کی وجہ سے جب بھی ایسے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں تو بہت زیادہ دھوم دھڑکا اور ڈرامہ بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اس کی وجہ سے آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ متاثرین کو سامنے آ کر اپنے تجربات شیئر کرنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، لیکن دوسری طرف میڈیا اور کہہ لیں کہ اسے دیکھنے والے اسے گلیمرائز کر کے ایک تماشا بنا دیتے ہیں۔ اس کیس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، لیکن یہ بحث ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ایمبر ہرڈ کی جانب سے جانی ڈیپ پر کیے گئے حد تک عزت کے مقدمے کی سماعت بھی ہونی ہے۔ ہم سے شیئر کیجیے، کیا آپ نے اپنے ارد گرد کسی کو گھریلو تشدد کا سامنا کرتے دیکھا ہے؟ اگر ہاں تو کیا آپ نے ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ کے علاقے میں گھریلو یا کسی بھی طرح کے تشدد کا شکار بننے والوں کو پناہ دینے والا کوئی ادارہ موجود ہے؟ ہاں یا نہیں؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔